बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून, बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया वो झुटलाते हैं। वल्लाहु अअलम बिमा युऊन, और अल्लाह खूब जानता है जो वो भर रखते हैं, मुराद दिलों में जो कुफ्र और अदावत भरा है इनके, अल्लाह खूब जानता है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बस ए नबी अलैहिस्सलाम इन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, उनके लिए तो ना ख़त्म होने वाला अजर है। अल्लाह इन्हीं ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों में हमें शामिल फरमाए। इसके बाद सूरतुल बुरूज, इसकी इब्तिदा में अल्लाह ताला ने माजी के ईमान वालों पर आने वाली आजमाइशों का जिक्र किया। इन आयात के ज़ेल में जो अभी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मुफस्सिरीन ने एक से ज़्यादा वाक़यात नकल किए हैं, और ये बात दुरुस्त है कि एक से ज़्यादा मरतबा ईमान वालों की आजमाइश ऐसे भी हुई कि जालिमों और काफिरों ने, जाबिरों ने ईमान वालों को खंदक़े खोद कर उसमें आग जलाकर उसमें फेंका है, और ईमान वालों ने शहीद होना कबूल किया है। ऐसा कई मरतबा हुआ, कई वाक़यात मुफस्सिरीन ने नकल फरमाए हैं। उन ईमान वालों की आजमाइश का जिक्र भी है, और उन ईमान वालों पर जिन जालिमों और जाबिरों ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, उनके लिए अल्लाह की पकड़ का बयान भी आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम, यानी सितारों वाला आसमान, वल यौमिल मौऊद, और वादा किए गए दिन की कसम, इससे मुराद क़यामत का दिन है। वह शाहिदियों व मशहूद, और शाहिद और मशहूद की कसम। इसमें बहुत आरा हैं। एक राय यह है कि शाहिद हर शख्स हाजिर होगा, पेश होगा, ये मुराद है, और मशहूद क़यामत बर्पा होगी, हश्र का मैदान सजेगा, उसकी तरफ इशारा है। वल्लाहु आलम, इसमें आरा एक से ज़्यादा नकल की गई। कुतिल अस्हाबुल उखदूद, हलाक कर दिए गए खंदकों वाले, यानी जिन्होंने खंदक़े खोद कर आग जलाकर ईमान वालों को उसमें डाला, वो हलाक कर दिए गए। इससे एक मुराद ये भी ली गई कि ऐसे जालिमों पर भी दुनिया में अज़ाब आया। अन्नादी ज़ातिल वक़ूद, ईंधन वाली आग वाले, जिन्होंने बड़ी आग भड़काकर ईमान वालों को माअज़ अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहा। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, जबकि वो उस पर बैठे थे, ईमान वालों को खंदकों में फेंकते थे और बाहर बैठकर नजारा करते थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद, और जो ईमान वालों के साथ वो करते थे ये अपनी आंखों से देखते थे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, और इन लोगों ने ईमान वालों से तो इसी बात का बदला लिया कि ये ईमान लाए अल्लाह पर कि जो गालिब है, आपसे आप उसकी तारीफ हो रही है। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह के जिसके लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन की। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह ताला हर शय पर गवाह है। किस बात का बदला लिया या किस बात का इन्होंने इंतकाम लिया कि ईमान वाले अल्लाह को मानने का दावा करते हैं जी, और इन ईमान वालों को इन जालिमों ने आग में जलाकर अदाब देकर यह तकलीफ पहुंचाकर खुशियों का इजहार किया। अब आज इस दुनिया में जालिम अक़वाम ईमान वालों पर कभी डेजी कटर बरसाती हैं, कभी कारपेट बॉम्बिंग करती हैं, कभी और चीज़ों से उनको नुकसान पहुंचाकर, कभी 10 लाख इराक में, कभी 15 लाख अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जालिम जी। अल्लाह ताला उन शुहदा पर तो अपनी रहमत नादिल फरमाए। बारह ये जालिम भी बचेंगे तो नहीं अल्लाह की पकड़ से। आगे जिक्र अभी आ भी रहा है, और शुरू में आयत नंबर 4 में जो जिक्र आया, कुतिल अस्हाबुल उखदूद, हलाक कर दिए गए खंदकों वाले। तो ये जो वाक़यात मुफस्सिरीन ने नकल की, उनमें ये भी नकल किया गया, फिर इन्हीं खंदकों से चिंगारियां उठी और इनके महलात जले जलाने वालों के, और वो भी जलाकर ख़त्म कर दिए गए, और इनके लिए दुनिया में ये आग का अज़ाब हुआ। बड़ा अज़ाब आखिरत में जहन्नम की आग का है। ये आग के अज़ाब का जिक्र भी आगे आया चाहता है। इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को तकलीफें पहुंचाई, थुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने तौबा नहीं की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, वलहुम अज़ाबुल हरीक, और उनके लिए जलने का अज़ाब है। ये लीजिए, जहन्नम में भी जलना होगा और जलने का अज़ाब, एक इशारा दुनिया में भी अज़ाब उनके लिए है। तो ये तो बात हो गई मुकम्मल। एक बड़ा कीमती नुक्ता यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा, गौर कीजिएगा, जिन्होंने ईमान वाले मर्दों और औरतों को तकलीफें पहुंचाई फिर तौबा नहीं की, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और जलने का अज़ाब है। अगर तौबा कर लें तो अजीब बात है, इतना बड़ा जुल्म ढाया, लेकिन तौबा 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 इतनी बड़ी दौलत है, अगर ये तौबा कर लें सच्ची तो अज़ाब से बच जाएंगे। अल्लाह अकबर।
یہ نقطہ بھی ہے بڑا حساس اس مقام پر، مگر مفسرین نے توبہ کی اہمیت پر لکھا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ بس میں کافی دن سے سوچ رہا تھا یہ نیچے سے کیا مطلب ہے، اس کو ایک دفعہ بیان کر دیا جائے تو آج میں عرض کر دیتا ہوں نیچے سے کیا مطلب۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کوئی ہینگنگ قسم کے محلات ہو نیچے سے نہریں ہو، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک تصور آتا ہے نا کہ باغات اور اوپر بلند و بالا مکانات، تو یہ جو وادیوں کا ایک سما ہوتا ہے، پہاڑوں پر باغات، ہریالی، درخت، اوپر بنے ہوئے مکانات اور وادیوں کے دامن میں نہریں جاری ہوتی ہیں جی، تو اوپر سے کوئی دیکھے تو نہر کدھر ہے؟ محلات کے نیچے، یہ ہمارا فہم ہے ہاں، تو نیچے کی تھوڑی سی وضاحت ہمارے فہم کے مطابق اہل علم نے یہ بیان فرمائی، لیکن اصل وہ محلات کیا ہیں، اصل وہ نیچے کا معاملہ کیا ہے، اصل ان نہروں کی کیفیت کیا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اس کے برعکس نافرمانوں کے لیے اللہ کی پکڑ کا بیان، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ هو یبدی و یعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا فرماتا اور وہی دوبارہ لوٹائے گا، دوبارہ پیدا فرمائے گا، وہو الغفور الودود، اور وہی بہت بخشنے والا نہایت محبت فرمانے والا ہے، ذو العرش المجید، عرش کا مالک بڑی بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر ڈالنے والا ہے، کوئی روک ٹوک اس کے لیے نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی بات یعنی خبر پہنچی، فرعون و ثمود، فرعون و ثمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں مبتلا ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن تو بڑی بزرگی والا کلام ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کی باتیں اٹل، لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ بھی محفوظ، اللہ کا کلام محفوظ، اللہ کی باتیں محفوظ، اللہ کے فیصلے اٹل، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور اس نے اگر فرمایا کہ اس نے ماضی کے مجرمین کی پکڑ فرمائی تو وہ آئندہ بھی مجرمین کی پکڑ فرمانے پر قادر ہے، اور اس نے اگر فرمایا کہ ایمان والوں کو نوازے گا تو یہ وعدہ پکا ہے، وہ ایمان والوں کو بالکل اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے، سورۃ الطارق میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے، اسی طرح قیامت کے دن کی پیشی کا تذکرہ بھی ہے، قرآن ایک ڈیسائسو ورڈ ہے، فیصلہ کن کلام ہے، اس کا تذکرہ بھی سورۃ طارق میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، وما ادراک ما الطارق، اور تم نے کیا سمجھا کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ ستاروں کی حرکت اللہ تعالیٰ نے بڑی مربوط رکھی ہے، ان کا چلنا، صحیح ڈائریکشن اس سے لوگ حاصل بھی کرتے، یہ پورا مربوط نظام کس کا ہے؟ اللہ کا، سب کچھ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، ایک ایک ستارے کی حرکت کس کے علم میں؟ اللہ کے علم میں، جیسے اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، تم سے بھی اللہ خوب واقف ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں مگر یہ کہ اس پر ایک نگہبان موجود ہے، حفاظت کرنے والا، اور وہ سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہماری جانوں کی بھی حفاظت وہی کرتا ہے، موت کے وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت وہ کر رہا ہے، اس کے علم میں ہے، کوئی چیز ان ریکارڈڈ نہیں ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس شے سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، بڑی شدت سے وہ اخراج اس قطرے کا ہوتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے، یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے اس کے اخراج کا معاملہ۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اس تخلیق کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ اپنی تخلیق پر غور کرو، بار بار ذکر آیا، نہ تھے تو بنایا، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل اس کے لیے نہیں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز جانچے جائیں گے، سینوں میں کیا کچھ آج چھپا ہے کل سب پیش ہوگا۔ سورہ عادیات میں بھی پڑھیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے راز کھول دیے جائیں گے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو نہ انسان کو کوئی قوت حاصل ہوگی
اور نہ کوئی اس کو مدد ملے گی. پیشی تو ہونی، حساب تو ہونا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے، وہ جو قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ بھی ہے. اور ایک پھٹتی ہے زمین تو فصلیں پیدا ہوتی ہیں. مردہ بیش کو اللہ زندگی دیتا ہے. تمہارے مردہ ہو جانے، دفن ہو جانے کے بعد بھی اللہ تمہیں زندگی دے گا. وہ اللہ فرما رہا ہے قسم کھا کر، انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے. ہمارے محاورے میں کہیں تو زندگی موت کا معاملہ ہے. وما ہوا بالہزل، کوئی ہزل، کوئی بیکار شے نہیں، کوئی بیکار شے نہیں معاذ اللہ جس کو تم نظر انداز کر دو، اگنور کر دو، پس پشت ڈال دو. یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کی عظمت کے تعلق سے. قرآن فیصلہ کن کلام ہے، کوئی بیکار شے نہیں. حضور نبی اکرم علیہ السلام کی 2 احادیث مسلم شریف میں ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دے گا. زندگی اور موت کے درمیان صرف احتیاط جتنا فاصلہ ہے. کاش اتنا سا کیا ہوتا تو آج یہ پچھتاوا نہ ہوتا. اب بھی وقت ہے. خود کو دوسروں سے اور دوسروں کو خود سے بچائیں. پہلے سے زیادہ احتیاط کریں. اب جب بھی باہر جائیں. سورۃ التکاثر سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، اس سورت کے ابتدا میں، بلکہ یوں کہیے کہ اس سورت کے آغاز میں جو مضمون آیا اس کے تعلق سے حضور کی احادیث بھی ہیں. 2 آیتوں کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے تو موضوع بالکل واضح ہو جائے گا. سورت کا موضوع کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں مبتلا رکھا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کثرت کی خواہش میں لگے رہے اور پھر کہاں پہنچے؟ قبر میں چلے گئے. 2 گز کفن کے لیے بڑے جتن کرتا ہے انسان اور قبر میں پہنچ جاتا ہے. حضور نے اس کے ساتھ احادیث سکھائی صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کو ایک وادی، وادی سونے کی بھر کر مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے. کہ اس کی پیٹ کی جو ہوس ہے نا، اس کو قبر کی مٹی بھر سکتی. دوسری حدیث مسلم شریف کی، صحابہ کو تعلیم دیا اپنے سورت کے ساتھ. اللہ اکبر. بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. کیا ہے اس کا مال؟ کھایا ختم، پہنا ختم، باقی نیچے چھوڑ گیا پیچھے. باقی وہ خود نیچے اور چھوڑ گیا پیچھے. کس چکر میں پڑے ہو بھائی؟ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کلا، ہرگز نہیں. تمہارا یہ دنیا پرست ہونا، یہ طرز عمل غلط ہے بھائی. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم علم یقین سے جان لیتے. علم یقین کون سا ہے؟ جو کتاب و سنت کی دلائل ہمارے پاس آ گئے، وہ یقینی علم ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں پہنچا دیا، اور اس میں باتیں بالکل واضح ہیں کہ دنیا عارضی اور آخرت دائمی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. اللہ اکبر. ایسی بات سورہ ابراہیم میں بھی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک تم میں سے جہنم پر پیش ہوگا. کیا ہے تعبیر اس کی؟ الصراط، جہنم کے اوپر سے ہے. اللہ ایمان والوں کو گزار دے گا اپنے فضل سے. اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے. نیچے ہوگی جہنم، دیکھنا ہے ہر ایک نے. اللہ ہمیں گزار دے اور جہنم سے بچا لے. لیکن یہاں کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، نظر آ رہی ہوگی. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم سے لازماً قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا.
حضور روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیلی واقعے کا حاصل حضور کے سامنے 4 چیزیں پیش ہوئیں. آپ بھوک سے گزر رہے تھے. صحابہ میں سے صدیق اکبر عمر فاروق بھی گزر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انصاری صحابہ کے گھر انہوں نے میزبانی کی. 4 چیزیں: روٹی، کھجور، گوشت، پانی. روٹی، گوشت، کھجور، پانی. حضور نے دیکھا تو حضور روئے. اس روٹی کے بارے میں سوال ہوگا، اس گوشت کے بارے میں سوال ہوگا، اس کھجور کے بارے میں سوال ہوگا، اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کتنی نعمتیں ہمارے پاس؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی آسانی بھی فرمائے گا. یہ بھی احادیث میں تذکرہ ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ ہے سورۃ العصر. اور جس منتخب نصاب کا بار بار ذکر ہوا، جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بیان فرمایا، اس کا آغاز سورہ عصر سے ہوتا ہے. پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور اس قدر اہم ہے. یہ سورہ ہے مختصر. امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ ایک سورت ہی نازل ہوئی ہوتی اگر کافی تھی. اب اس کا دوسرا مفہوم نہ لیجئے گا، مراد ہے کہ قرآن کے موضوعات کا جامع بیان اس صورت میں آ گیا. اور امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اسی میں لوگ غور کر لیں کفایت کر جائے گی، ہدایت کا راستہ واضح ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں قرآن کے مضامین کا انڈیکس اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے. صحابہ کا معمول تھا، طبرانی شریف کی روایت، جب صحابہ ملتے تو جب جدا ہوتے ان کی ملاقات مکمل ہوتی، ایک صحابی دوسرے صحابی کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے. کیا بیان ہو رہا ہے؟ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں. ہلا دینے والا مقام. خسارہ کون سا؟ وہ آخرت کا خسارہ. جب وہاں پیش ہونا ہے وہاں سوالات بھی ہونے، نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے. پھر وہ 5 سوال جو حدیث میں آئے، ترمذی شریف کی روایت، بندے کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. سب سے بڑا معاملہ، سب سے بڑے مسائل، سب سے بڑے سوالات: زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ جواب دینا ہے. سارے خسارے میں ہیں. اور زمانے کی قسم، ماضی میں دیکھ لو، ماضی میں بڑی بڑی قومیں تباہ برباد کر دی گئی جنہوں نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جو آگے بیان ہو رہے ہیں. یہ زمانہ بھی گواہ ہے. اور تمہاری عمر بھی بڑی تیزی سے ڈھل رہی ہے. مہلت کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی. اس خسارے سے بچنے کی مہلت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. ایمان کا ذکر بار بار آیا، زبان والا بھی دل والا بھی. ایمان دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے. جہاد کا لفظ بھی آتا رہا اور انفاق کا لفظ بھی آیا سورہ حدید میں. یہاں اعمال صالحہ ساری زندگی اس میں آئے گی. حقوق اللہ بھی آئیں گے، حقوق العباد بھی، عبادات بھی آئیں گی، معاملات بھی، حقوق العباد بھی، اخلاقیات بھی. لیکن اکیلے اکیلے نیک بن گئے کافی نہیں ہے. سنیے، اکیلے اکیلے نیک بن گئے کافی نہیں نجات کے لیے. 4 باتیں بیان ہو رہی. تیسری بات وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. اکیلے اکیلے مت رہو، جماعتی زندگی اختیار کرو. مل جل کر حق کی وصیت کرنا، یہ بھی حق ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرو. یہ بھی حق بات ہے پڑوسی کا حق ادا کرو. یہ بھی حق بات ہے ایک پڑوسی نے دوسرے کا نقصان کیا تو اس کی ہمدردی میں کھڑے ہو کر اس کا حق دلوانے کی کوشش کرو. بالکل صحیح. سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. زمین کس کی؟ اللہ کی. اس کا نظام آنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر. اور اس کے لیے اجتماعی طور پر جد و جہد لازم. اور یہ چوتھی بات کیا آ رہی؟ وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. حق بیان کرو گے تو کڑوا لگتا ہے لوگوں کو، مشقت آئے گی، ریٹیلیشن آئے گی. حق کی بات کرو گے تو مخالفت آئے گی. اب صبر کرنا بھی ہے اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین بھی کرنی ہے. اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ 4 باتیں بیک وقت ضروری ہیں خسارے سے بچنے کے لیے. محنت اور ہوگی تو جنت بھی ہے انشاءاللہ. یا تو منیمم مارکس کی بات ہو رہی، نیک اعمال، ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کیے، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. باقی تفصیل کا موقع نہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تفسیری دروس ہیں راہ نجات کے عنوان سے سورۃ العصر کی تشریح، وہ ضرور آپ پڑھیں سنیں تو انشاءاللہ زیادہ آپ کے سامنے تفصیلات کھل کر آئیں گی. اس کے بعد سورہ ہمزہ، مال
کا हरीस, माल का दीवाना, ऐसे शख्स का क्या घटिया किरदार सामने आता है, उसका तस्करा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तबाही है हर ताना देने वाले के लिए और ऐब जुई करने वाले के लिए। एक तर्जुमानी ये की, वो उसके लिए तबाही जो सामने भी बुराई करता है लोगों के और पीठ पीछे भी बुराई करता है। ये किरदार कब सामने आता है? अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिसने माल जमा किया और गिन गिन कर रखा, माल का बुत बनाकर उसकी पूजा पाठ में लगा हुआ है, बस ये माल का मफाद चाहता है, बाकी तो सारे घटिया इसकी निगाह में, सामने भी बुराई करेगा पीछे भी बुराई करेगा। खन्नास क्या है खोपड़ी में? यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो गुमान करते हैं कि उसका माल उसे हमेशा बाकी रखेगा। अव्वल तो तुझे मौत आ जाएगी, तो खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये काम करके नाम बनाना चाहता हूं, मैं ये काम करके अपना नाम रखवाना चाहता हूं। क्या समझते तेरा नाम बाकी रहेगा? अरे बड़े बड़े नाम वालों के नाम मिट गए, बचे भी तो जिल्लत के साथ बचे। अबू लहब का जिक्र भी थोड़ी देर में आया चाहता है। कल्ला लयुम्बदन्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं, ये इसका अपने इस खन्नास में मुब्तला होना ये तर्ज अमल सही नहीं। लयुम्बदन्न फिल हुतमा, वो जरूर हुतमा में डाला जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, और तुम्हें क्या खबर कि वो हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। इट्स नॉट अ जोक, ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है, सख्त बात। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। ये दूसरे को घटिया जब समझता है बंदा, तो अपने अंदर अपने आप को क्या समझता है? बड़ा। इसी दिल में ना, ये माल की मोहब्बत कहाँ थी? दिल में। ये जो दिल, यहां तक वो आग पहुंचेगी, जलाएगी उसको, अल्लाह अकबर, लेकिन जलाकर खत्म नहीं करेगी। पढ़ चुके हैं, बार बार खाल दी जाएगी, ना मरेगा ना जिएगा। याद है? अल्लाह ताला इस बुरे अंजाम से बचाए। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, वो आग उन पर बंद की हुई होगी, फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों में। कई ताबीरात हैं इसकी। आग के बड़े बड़े सुतून फेंके जाएंगे इनके ऊपर, आग के सुतून, आग के सुतूनों से बांध कर इनको आदाब दिया जाएगा। चारों तरफ आग के सुतूनों के अंदर इनको डालकर बंद करके आग में झुलसाया जाएगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये तकब्बुर का अंजाम आग में। ये माल की मोहब्बत वाले जो दुनिया के अफराद को, अल्लाह की मखलूक को घटिया कमतर समझकर उनका मजाक उड़ाते हैं, इनका ये बुरा अंजाम यहां पर बयान हुआ। अल्लाह इस बुरे अंजाम से मेरी आपकी हम सब की हिफाजत फरमाए। इसके बाद कुरान हकीम की आखिरी 10 सूरतें हैं और बड़ा जामे मकाम है कुरान हकीम का, अक्सर हमें याद भी होती हैं, जो बहुत तफसीलात हमने इस्तिलाहात के हिसाब से समझी। अल्लाह का दीन बड़ी जामे इस्तिलाह है, वो भी आखिरी सूरतों में है। इबादत बड़ी जामे इस्तिलाह है, वो भी सूरह कुरैश में आया चाहती है। रब बहुत बड़ी इस्तिलाह है, ये भी आखिर में आएगी हमारे सूरह कुरैश में भी, और आखिरी सूरतुल नास में भी, सूरतुल फलक में भी। और इलाह, माबूद सिर्फ अल्लाह है, झूठे माबूदों को अल्लाह की इबादत में शरीक ना करो, तो इलाह की इस्तिलाह, तो बड़ी जामे इस्तिलाहात दीन की वो आखिरी 10 सूरतों में। फिर एक तज़िया हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब का रहमतुल्लाह अलैह बड़ा प्यारा तज़िया है। 10 में से 7 सूरतों में फील से लेके लहब तक, सूरह फील से लेके सूरह लहब तक सीरतुन नबी का एक एक नुक्ता भी बयान हुआ है, और बड़ी शान के साथ हमारे सामने वो बात आएगी इंशाअल्लाह। नोट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल फील। हाथी वालों का वाक़या तो सबको याद है। अबरहा यमन का ईसाई गवर्नर था, जिम्मेदार था, और वो चाहता था कि जनाब लोग ये अरब के इलाके में जाते हैं, खाने काबा की तरफ मेरी तरफ आए। ये एक ज़ाहिरी वजह है। एक बड़ी वजह क्या थी? जब वो कौम सबा तबाह हुई तो उनकी तिजारत के जो रूट्स थे ना, वो अरबों को मिल गए थे, बनु हाशिम को। जहन में रखिएगा, बनु हाशिम को तिजारत के रूट्स मिल गए, तो वो सूरह कुरैश में रहत शिताई व सईद की तिजारत चलती थी, उनकी सर्दी गर्मी की। अबरहा जो यमन का गवर्नर था और पीछे से ईसाई हुक्मरानी उसको सपोर्ट करती थी, उसको ये ख्याल हुआ कि ये अरबों की इज्जत तो है कुरैश की काबे की वजह से, माद अल्लाह, उससे सोचा कि काबे को ही मैं शहीद कर दूं, इनकी इज्जत खत्म, ये तिजारती रूट्स हमें मिल जाएंगे। ये इकोनॉमिक फैक्टर भी वहां पर इन था, जहन में रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने क्या शुरू किया हाथी वालों के साथ? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया? व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, और उन पर झुंड के झुंड, बहुत कसरत से परिंदे नहीं भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर
सख्त पकी हुई मट्टी की कंकरियां फेंकते थे। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, बस उनको ऐसा कर दिया जैसा कि खाया हुआ भूसा। इसने हाथी भी लेकर आया, हजारों का लश्कर लेकर आया इस नापाक इरादे से कि अल्लाह के घर को शहीद कर देगा। पीछे इकोनॉमिक फैक्टर भी है, जहन में रखिएगा। और अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की। अब्दुल मुत्तलिब का मशहूर वाक़या, वो इससे गुफ्तगू शनीद करने आए, कहा भाई कोई गिव एंड टेक। कहा नहीं भाई, मेरे ऊँट तुम्हारे लोगों ने ले लिए, मेरे ऊँट वापिस कर दो। कहा मैं तो समझा तुम सरदारों को बड़ी बात करने आए होगे। कहा ना ना ना, घर मेरा थोड़ी, घर अल्लाह का, वो देख लेगा, मेरे तो ऊँट वापिस करो। सकत भी नहीं थी, ताकत भी नहीं थी मुकाबला करने की। फिर घर किसका है? अल्लाह का। हिफाजत किसने की? अल्लाह ने। सीरत का नुक्ता क्या है? इस वाक़े के तकरीबन 50 दिन के लगभग करीब जो है वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। उस जमाने में हिस्ट्री ऐसी नहीं थी कि कौन सा महीने, कौन सा दिन, क्या टाइम था। वाक़यात तो हुजूर की विलादत हुआ चाहती है और ये वाक़या पेश आ रहा है। तो इस साल आमुल फील, आम अरबी में साल को कहते हैं, वो साल जो हाथी वालों का वाक़या, उस साल हुजूर की पैदाइश। क्या इशारा? घर किसका? अल्लाह का। हिफाजत किसने की? अल्लाह ने। रसूल किसके हैं? कोई ना आंख उठाकर तो देखे, हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बाकी तफसीली वाक़े हमारे जहन में नुक्ते समझने के हमारे सामने ये आए हैं। मजीद भी हैं, मैंने 2 इशारे आपके सामने फ़कत किए। अगली सूरह सूरह कुरैश। सीरत नबी का नुक्ता क्या है? भाई हुजूर का ताल्लुक किस खानदान से है? आप कुरैश के कबीले से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तफसीली हदीस भी है, हुजूर ने फरमाया सारे इंसानों में से अल्लाह ने किनाना को पसंद किया, किनाना की नस्ल में कुरैश को पसंद किया, कुरैश में से बनु हाशिम को पसंद किया, और उनमें से मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाया। हुजूर ने अपना नसब भी बयान फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सीरत का नुक्ता। सूरह कुरैश, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश, कुरैश को उल्फत देने के नतीजे में, ईलाफिहिम रिहतश्शिताइ वस्सैफ, उन्हें सर्दी गर्मी के सफर से उल्फत देने की वजह से चाहिए कि फलियाबुदू रब्ब हादल बैत, वो इस घर के रब की इबादत करें। ये कुछ नहीं उगता यहाँ पर। देखो तिजारत खोल रखी अल्लाह ताला ने, सर्दी गर्मी की तिजारत का मामला। यमन गर्म इलाका, सर्दी में वहां जाते, शाम ठंडा इलाका, गर्मी में वहां जाते। ये तिजारती रूट्स इन अरबों को अल्लाह ने दे रखे थे, और काबे की तवल्लियत, निगरानी और इंतजाम इनके पास था, जिसकी वजह से इस काबे की वजह से इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता था, इनकी इज्जत थी। तो अल्लाह कह रहा है फलियाबुदू रब्ब हादल बैत, बस इन्हें चाहिए इस घर के रब की इबादत करें, इस घर के रब की इबादत करें, अल्लाह की। जहन में रखिए, रब के साथ इबादत का तसव्वुर। सूरह फातिहा में भी यही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर क्या है? इय्याका नअबुदु, रब मानो और उसकी इबादत करो। फलियाबुदु रब्ब हादल बैत, बस इन्हें चाहिए इस घर के रब की इबादत करें। कौन है रब? वो उसकी 2 सिफात का बयान। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिसने इन्हें खाना खिलाया भूख में, व आमनहुम मिन खौफ, और अमन दिया खौफ में। सारे अरब में खौफ, इनके काफिलों को कोई हाथ नहीं लगाता। जी कुछ नहीं उगता, मगर अल्लाह इनको कैसी कैसी नेमतें अता फरमा रहा है। ओ भाई, हमारा रब भी अल्लाह है, खिलाता वो है, पिलाता वो है, उसी का दिया खाते पीते इस्तेमाल करते बरतते हैं। झुको तो सही, शुक्र तो करो, उसकी इबादत करो। और इबादत 24 घंटे 29वीं शब में भी करनी है, 29वें रोजे में भी करनी, बाकी अल्लाह की मशीयत 30वीं मिले उसमें भी करनी। ईद दे दे तो ईद की रात भी इबादत करनी। क्या ख्याल है जी? इंशाअल्लाह ताला। और ईद के बाद भी अल्लाह की इबादत करनी। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सूरतुल माऊन, उस माशरे के लोगों का घटिया किरदार बयान हो रहा है। सीरत का नुक्ता क्या है? नोट कीजिएगा, किन लोगों में हुजूर ने काम किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा माशरा था, कैसे घटिया किरदार वाले थे, जिनमें रहकर इमामुल अंबिया ने मेहनत की और इनकलाब अजीम तारीख का बर्पा फरमा दिया। ये कॉन्ट्रास्ट के तौर पे बात आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल माऊन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा जो बदले को झुटलाता है, यानी आखिरत, जज़ा सजा। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन के खिलाने की तरगीब नहीं दिलाता। सूरह फजर में भी बात आई थी, दुनिया परस्त, इधर भी बात आ गई। हालांकि आपने सुना होगा अबू जहल हाजियों को बहुत खिलाता था, बहुत पिलाता था, और अबू जहल जो है वो हाजी को खूब खिलाता पिलाता और बड़े उसके चर्चे होते हैं। लेकिन वैसे कोई घर पे आके दरवाजा खटखटाता तो धक्के देता। क्यों? जो घर पे अकेले में आया, तन्हाई में आया, कोई फोटो खींचेगा उसका? कोई खबर आएगी कहीं?
اور جو مجمع میں کھلا رہا ہے تو وہ پوری دنیا دیکھ رہی. یہ دکھاوے کے لیے کرنے والے اتنے گرے ہوئے ہیں کہ حقیقی مستحق آ رہا اس کو نہیں دے رہے, دکھاوے کے لیے بس ہماری واہ واہ کا معاملہ ہو جائے. یہ بیان ہے الذی فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا. یہ ہے کہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی انسان گرا جاتا ہے جب وہ آخرت کے انکار کی روش پر آ جائے. یتیم کو کھلانا, ارے مسکین کو یتیم کی مدد کرنا, اور مسکین کو کھلا نہیں سکتے, کسی کو کہہ تو سکتے ہو, یہ بھی نہیں ہے رمق اس کے اندر. آگے سنیں, فویل للمصلین, پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت میں ہیں. بعض اہل علم کا خیال ہے یہ مکی دور کے متعلق کلام منافقین کا بیان, اور ایک رائے کہ آئندہ ایسا کردار آئے گا پہلے سے بتا دیا گیا. اور آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں تو ذرا دیکھ لیں, تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کی جانب سے غافل ہیں. رمضان میں ادا کی, بعد میں چھوڑ دی, غفلت ہے نا بھائی. 3 ادا کی, فجر عشاء بھاری پڑ گئی. فجر عشاء کس پہ بھاری تھی؟ منافقین پر. 4 ادا کی, فجر کو چھوڑ دیا. نہیں بھائی, 4 کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو 5ویں کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اللہ میری کوتاہی, آپ کی کوتاہی, ہم سب کی کوتاہی معاف کرے. اس وقت دل میں مانگے, اللہ دل کے حال کو بھی تو جانتا ہے. اللہ پوری زندگی ہر نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے. الذین هم یراؤون, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. منافقین پتہ ہے آپ کو نمازوں میں آتے تھے کاہے کے لیے؟ تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے. وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے تھے. آج کا مسلمان تو مطمئن ہے, ایک بھی نہیں پڑھ رہا, جمعے میں آتا ہے اس کے بعد بھاگ جاتا ہے. اکثر کی بات ہو رہی ہے. منافق دکھانے کے لیے بھی پڑھتا تھا, استغفر اللہ. الذین هم یراؤون, جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون, اور معمولی برتنے کی چیز بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے. کسی پڑوسن نے کچھ مانگ لیا, چھوٹی سی شے وہ بھی نہیں دیتے. اتنے گھٹیا کردار والے وہ کون؟ جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں. اس کردار کے حامل لوگوں کے درمیان رسول پاک علیہ السلام نے محنت فرمائی ہے. رسول کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے. ان کی بڑی فضیلتیں ہیں. حضور نے فرمایا علیہ السلام, ان جیسی کوئی صورت نہیں. مسلم شریف کی روایت. یہ بہترین تعوذ ہے, پناہ لینے کا بہترین طریقہ ہے. یہ سنن نسائی کی روایت. تکلیف میں, بیماری میں اس کی تلاوت کرو, شفا ملے گی. بخاری شریف کی روایت. جادو ٹونے کا علاج, نظر لگ جاتی ہے اس کا علاج, یہ سب حضور نے اس میں بتایا. یہ جو دنیا پرست قسم کے عاملین, خدا را ان سے جان چھڑائیں اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کریں. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بھی اور سورۃ الفلق بھی, سورۃ الناس بھی حضور نبی اکرم علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق, ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. سب کچھ اسی کی طرف سے تو بچائے گا بھی وہی. جو شر ٹوٹیلٹی میں اس سے بچتا پناہ لیتا ہوں, ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. اب 3 خاص باتیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. اسی میں یہ چوریاں, ڈاکے, اس طرح قتل و غارت گری کے معاملات زیادہ, اسی میں حشرات الارض کا نکلنا, موذی جانور وغیرہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اس کا ایک اچھا ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا. اس سے کہ یہاں مشکل یہ آتی ہے کہ یہ اپلائی دونوں پر ہوتا ہے. ابھی ذکر آ رہا ہے, ترجمہ سن لیجئے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور ان جانوں کے شر سے جو پھونکے مارنے والیاں ہیں. یہ جان مرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, عورت کے لیے بھی. عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے ان جادوگرنیوں کے شر سے کہ جو پھونکے مارتی ہیں, حالانکہ یہ نفاثات میں دونوں آ سکتے ہیں. تو اچھا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ ان جانوں کے شر سے کہ جو پھونکے مارنے والیاں ہیں. اب وہ مرد ہو وہ بھی شامل, عورت ہو وہ بھی شامل, ٹھیک ہے, جادو کرنے والے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب کہ وہ حسد کرنے لگے. تو رات کی تاریکی, جادو کا شر اور حسد بڑی بیماری ہے, خطرناک. حسد میں تو بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. کس نے کیا تھا؟ قابیل نے حابیل کو. اس قدر شر. ان سے بچنے کی اسپیسیفک دعا, باقی ہر شر سے بچنے کے لیے دعا. ایک خاص نقطہ کیا ہے, یہ تمام شرور وہ ہیں جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں. جادو ہے باہر سے کوئی کرے گا نا, اور حسد کوئی دوسرا کرے گا.
رات کی تاریکی میں سے کوئی نقصان، یہ باہر کے خارجی شرور سے بچنے کے لیے سورہ فلق، اندر کے شرور سے بچنے کے لیے سورۃ الناس، اس میں بھی خاص نقطہ آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے نبی علیہ السلام یہ دعا کیجئے، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ تین باتیں رب کے تعلق سے، کس سے پناہ لے رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے۔ کسی نے کہا بندے کو استقامت سیکھنی ہو نا تو شیطان سے سیکھے، کم بخت رکتا نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے، حضرت شیطان سوتا بھی ہے؟ تو فرمایا یہ کم بخت اگر سوتا ہوتا تو ہمیں تھوڑا سکون نہ مل جاتا۔ استقامت سیکھنی ہے، مردو جائے گا جہنم میں، مگر لگا ہوا ڈٹا ہوا لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا، استغفر اللہ۔ تو چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، مراد دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ یہ ہے اندر کا شر، جس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تو کون ہے؟ الشیطان، مگر اس کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ ہم دیکھ نہیں سکتے جنات کو، ہم سمجھ نہیں سکتے کون کون ہے، تو کس سے منع مانگے؟ اللہ سے۔ یہ اندر کے شروع سے بچنے کی دعا۔ اب ایک گہرا نقطہ جو مفسرین نے بیان فرمایا، نوٹ کیجئے گا۔ پچھلی صورت میں شرور کا ذکر زیادہ تھا، شرور کا ذکر، رات، جادو، حسد۔ اس صورت میں شرور سے بچانے والے کا ذکر زیادہ ہے۔ کیوں؟ نوٹ کیجئے گا، باہر کے شر کے مقابلے میں اندر کا شر بڑا خطرناک ہے بھائی۔ تکبر، عجب، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دوسرے سے حسد کرنا، حب دنیا اور فیم، شہرت کی بھوکے ہو جانا، ہوس کے ہمارے ہو جانا، یہ اندر کا شر، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو زیادہ ذکر آیا شر سے بچانے والے رب کائنات کا، رب الناس، لوگوں کا رب، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ بات واضح ہو رہی؟ اس سے پناہ مانگو ان شرور سے بچنے کے لیے۔ قرآن کا آغاز اور اختتام جڑ جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، پھر آگے مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ادھر رب، ادھر رب الناس، ادھر نعبد، ادھر مالک یوم الدین، ادھر ملک الناس، ادھر ایاک نعبد، ادھر الہ الناس۔ ربط ہو گیا، اور آخری ربط کیا ہے؟ شروع ہوا قرآن دعا سے، قرآن مکمل ہو رہا ہے دعا پر، اور دعا کیا ہے؟ عبادت کا حاصل۔ بندے بنو، جھکے رہو اور جھک جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا رب السماوات والارض، اللهم لك الحمد ولك الشکر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہماری ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس تکمیل قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جو پڑھا گیا اس میں جو خطائیں ہو گئیں، کوتاہی ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، اے اللہ بیان میں جہاں غلطی ہو گئی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہماری بیویوں ہماری اولاد کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائیوں ہماری بہنوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے ہم سب کو، اللہ اپنے فضل سے معاف کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ میں سے
ہمارے گھروں میں سے، ہمارے ساتھیوں میں سے اللہ جو لوگ ایمان کی حالت پر چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ چھوٹے بڑے سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اللہ ہماری جو مشکلات اپنے فضل سے دور کر دے، اللہ آسانی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں فلسطین میں، کشمیر میں، اللہ جہاں کہیں مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق دے، اپنے دین کی دعوت کے کام کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے قبول فرما۔ اللہ اپنی راہ میں جان و مال سے جہاد کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ اپنے ہی محتاج بنا۔ اللہ محتاجوں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اللہ رزق حلال طیب عطا فرما، حرام کی ہر شکل سے بچا۔ اے اللہ اپنا محتاج بنا، اللہ محتاجوں کی محتاجی سے بچا۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مبارک ساعتیں اللہ ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا اور ہم کون کہ تجھے بتا سکیں کہ اللہ ہمیں یہ چاہیے۔ اے اللہ تو اپنی شان کریمی کے مطابق اپنی مشیت کے مطابق کل خیر ہمیں عطا فرما اور ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے بچا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ قیامت کی ذلت سے بچا، اے اللہ قیامت کی ذلت سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا، اس دن کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا مبارک پڑوس اور مبارک ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوثر سب کو یاد ہے، وہ ان کا کردار تھا۔ اب حضور کی عظمتوں کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ معروف تشریح جو حدیث شریف میں بھی آئی وہ کیا ہے؟ وہ نہر کوثر، اور جس کے بارے میں حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، حضور نے فرمایا سیدنا عمر کو رضی اللہ عنہ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے پرندے ان کی گردنیں اونٹ جیسی ہوں گی، پی رہے ہوں گے۔ سیدنا عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنے مزے کر رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ان پرندوں کا جو جنت والے گوشت کھائیں گے وہ کتنا مزہ کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوثر، نہر کوثر۔ پھر کوثر کثرت کے مفہوم میں، اور بہت ساری باتیں اہل علم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کیا آخری کلام دے دیا، دین مکمل فرما دیا، خاتم الانبیاء بنا دیا۔ آپ کی امت سب سے بڑی، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کے لیے، اور سب سے بڑی امت آپ کو عطا کی گئی۔ یہ ساری خیر کثیر میں ہی باتیں شامل۔ جب اللہ عطا کرے تو کیا کریے، کیا کیجئے؟ فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ ادا کریں اور قربانی پیش کریں۔ نماز بدن کی عبادت ہے، زیادہ جسم استعمال ہوتا ہے، قربانی مال کی عبادت ہے۔ جسم بھی اور مال بھی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں استعمال کرو۔ اللہ نے مجھے آپ کو بھی بہت کچھ دیا ہے جی، ہمیں بھی اپنی جان و مال کو اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ آخری صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب اور اس طرح کے لوگوں نے کہا بتیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی مٹ گئی۔ بھائی نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے نا، اور ان کا تو کوئی نام لے ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے نہ اے نبی آپ کا دشمن نامراد ہوگا، دشمن نامراد ہوگا۔ اور ہوا، ابھی اس کے لیے بد دعا کا ذکر بھی سورہ لہب میں آ رہا ہے۔ حضور کے 3 بیٹے چھوٹی عمر میں چلے گئے، مگر آج یہ کروڑوں بیٹے ہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے، کروڑوں بیٹیاں ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ 2.25 ارب مسلمان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی روحانی اولاد، کس کا نام جاری ہے؟ محمد کریم علیہ السلام کا۔ اور کروڑوں میں ایک نہیں ملے گا جو ابو لہب سے اپنا ناتا توڑنا چاہے۔ ذلیل کون ہوا؟ ابو لہب۔ نام کس کا بلند ہوا؟ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔
सूरत अल काफिरून ये अल्लाह के रसूल की बड़ी पसंदीदा सूरतों में, फजर की 2 सुन्नतों में पहली रकत में, मगरिब की 2 सुन्नतों में पहली रकत में, तवाफ के बाद, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, तवाफ के बाद की 2 रकतों में पहली रकत में और वितर की दूसरी रकत में सूरह काफिरून हुजूर तिलावत फरमाते। रात को सोते हुए भी हुजूर तिलावत फरमाते, और आपने फरमाया कि जो रात को सोते हुए सूरह काफिरून की तिलावत करे अल्लाह शिर्क से हिफाजत फरमाएगा। इसको भी मामूलात में रखना चाहिए। इसके पीछे एक पस मंजर है, वो जो मशहूर बात है पेशकश हो रही है, अच्छा जी बात करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और इन्होंने कहा मुशरिकीन ने 1 साल आप हमारे माबूदों को मान लें, 1 साल हम आपके माबूद को मान लेंगे। अल्लाह ने 2 टोक अंदाज में सूरह काफिरून अता फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं, यानी अल्लाह माबूद बरहक, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूं उनकी जिनकी तुमने इबादत की, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। ये तौहीद और शिर्क का कोई मिलाप नहीं हो सकता। और उसूली बात क्या है, दीन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज किसी से नहीं किया जाएगा। इसमें सीरत का नुक्ता क्या है, हुजूर की दावत दावत तौहीद है, खालिस तौहीद की दावत है, जिसमें शिर्क की आमेजिश नहीं हो सकती, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज का मामला नहीं हो सकता। इसके बाद सूरतुन नस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह ताला की नुसरत आ जाए और फतह नसीब हो जाए, वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखें लोग जौक दर जौक अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, फतेह मक्का की तरफ इशारा हो रहा है, और एक राय उसी मौके पर इसका नुज़ूल है। और क्या बताया जा रहा है, अल्लाह की नुसरत आए, फतह मिले तो तुम देखोगे लोग अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। पहले मुश्रिकीन के सरदारों का दीन और कानून चल रहा था, अब हाकमियत किसकी कायम हो रही है, अल्लाह की। दीन किसका हो रहा है, अल्लाह का। जब कानून गैर का चले तो दीन उसका होता है, जब कानून अल्लाह का चले तो दीन अल्लाह का। ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है। अच्छा, जब ये हो जाए तो क्या कीजिए, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, बस ए नबी अलैहिस्सलाम अपने रब की तस्बीह कीजिए उसकी हम्द के साथ, वस्तगफिरहु, और उससे बख्शिश मांगिए। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो अल्लाह खूब तौबा कबूल फरमाने वाला है। इस आयत के बाद हुजूर ने इसको जारी किया रुकू सुजूद में, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा गफिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा गफिरली। हुजूर ने रुकू में सुजूद में इसको जारी फरमाया। सीरत का नुक्ता क्या है, हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम की प्यारी मेहनत का हसीन अंजाम क्या हुआ, अल्लाह का दीन गालिब हो गया। ये सीरत का नुक्ता है। और नुक्ता क्या है, अल्लाह फुतुहात दे रहा है, अल्लाह नेमतें दे रहा है, अल्लाह अता फरमा रहा है। तस्बीह करो, हम्द करो, इस्तिग़फ़ार करो, बख्शिश मांगो। हुजूर तो मासूम, हमारे लिए तालीम है, बख्शिश मांगो अल्लाह सुब्हान व तआला से। सूरतुल लहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहाब के दोनों हाथ हलाकत में जाएं और वो हलाक हो जाए। मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, न उसका माल उसके काम आया, न उसकी कमाई, मुराद औलाद वगैरह। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो झुलसेगा शोले मारती हुई आग में। यह है चचा रिश्ते में हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर बदनसीब जिसको सुनाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, कुरान सुनाने वाले मुबल्लिग आदम मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, अंदर का स्विच ऑफ है, हिदायत नहीं मिली। सलमान फारस से चले स्विच ऑन है, तलब है, अल्लाह ने कदमों में पहुंचा दिया। इधर स्विच अंदर से ऑफ है, हिदायत नहीं मिली। एक तो ये नुक्ता। दूसरा, इसने एक मजमे में कहा जो हुजूर सफा पर खड़े हुए और कौम को दावत दी तौहीद की, इससे बदकलामी की, तब्बल्लक लिहाजा जमाता ना, तेरे हाथ टूटे तो हलाक हो, बर्बाद हो, इसलिए तूने हमें जमा किया कि एक माबूद को माने। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने इस गुस्ताख के लिए कयामत तक के लिए लानत फरमा दी और ये आयत नाजिल फरमा दी। और बदतरीन अंजाम हुआ, मरा, थोड़ा पड़ गया, बच्चों ने भी इसको दफनाया नहीं बल्कि हबशी गुलामों को पैसे दे दिए, उसने उन्होंने फेंका इसको घड़े के अंदर। बदतरीन अंजाम। अबू लहब, नाम तो अब्दुल उज्जा था, चेहरा बड़ा सुर्ख था और खूबसूरत भी था। हाँ, खूबसूरत, मालदार, ऊंचे खानदान का, ईमान नहीं तो बर्बाद। और बिलाल ईमान है तो कामयाब। अल्लाह अकबर, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो भड़कती हुई शोले मारती आग में इसको झुलसाया जाएगा। वह मरातु, और उसकी बीवी भी,
حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی. ایک مراد وہ کانٹے بچھاتی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک راستے میں معاذ اللہ اذیت پہنچاتی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی مضبوط بنی ہوئی چھال کی رسی ہوگی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کی موت بھی ایسے ہی واقع ہوئی کہ رسی پھنس گئی، اور ایک رائے کہ جہنم میں بھی اس کو لٹکا کر جہنم میں آگ کا عذاب دیا جائے گا. یہ بدترین جوڑا اور جس کا یہ بدترین انجام. اور سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام اور ان کے دین کے دشمنوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لو. یہ 7 صورتیں آخری 10 میں سے مکمل ہوئیں جن میں سیرت کا ایک ایک نقطہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. پس منظر مسند احمد کی روایت بھی پوچھا مشرکین نے بھائی کیسا ہے تمہارا رب، تو رب کائنات کا ذکر آ رہا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سمجھانے کے لیے اچھا جملہ ان کا، اٹس اے 4-line definition of God. Whomsoever fits in this, he will be God. 4 لائن کی ڈیفینیشن میں گاڈ خدا کی تعریف دے دی گئی. جو اس تعریف میں پورا اترے بس وہی خدا ہے، وہی معبود ہے، اور صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس کا یہ تعلق بیان آ رہا ہے، تعارف آ رہا ہے. اور یہ بھی حضور کی پسندیدہ صورت صلی اللہ علیہ وسلم. فجر کی 2 سنتیں دوسری رکعت میں آپ تلاوت کرتے، مغرب کی 2 سنتیں دوسری رکعت میں تلاوت کرتے، وتر کی تیسری رکعت میں آپ تلاوت فرماتے، اور طواف کی دوسری رکعت میں تلاوت فرماتے، اور رات کو سوتے وقت بھی تلاوت فرماتے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجیے وہ اللہ یکتا ہے، الون اکیلا. اللہ الصمد، اللہ الصمد بے نیاز، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. پڑھ چکے وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا. لوگ سوتے ہیں، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو حاجت ہی نہیں. محتاج سب اس کے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ کسی نے اس کو جنم دیا. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے. باقی ہر مخلوق اس میں معاملہ ہے. تو یہ پوری سورت صرف کس پر صادق آئے گی؟ اللہ رب العالمین پر. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں ہے. وہ خالق، باقی سارے مخلوق. تو مخلوق کا خالق جیسی ہو سکتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى کی آیت نمبر 11، اس کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. آخری 2 صورتیں ان کو معوذتین کہتے ہیں. معوذتین، تعوذ سے پناہ دینے والیاں. بڑی پیاری صورتیں قرآن کے اختتام پر 2 مضبوط قلعے پناہ کے